میں جاتے اور ایک ایک دکان کے سامنے رکتے اور کہتے حرام مچھلی نہیں بیچی جائے گی، لیکن اس کے بعد فوراً کہتے اگر کسی نے کسی انبیاء کی توہین کرنے کی کوشش کی تو علی کا قادیانہ ہوگا اور اس کی پشت ہوگی۔ کسی نے پوچھا علی آپ یہ ڈیوٹی روز کیوں دیتے؟ کہا اس لیے کہ آدم سے عیسیٰ تک کسی کے خلاف میں نہیں سننا چاہتا، اگر کسی ایک نبی کے خلاف یہ بولے تو محمد تک آ جائیں گے۔ آئیے میں دکھاؤں آپ کو، میرے پاس سارے پرنٹ رکھے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لکھا جا رہا ہے ابراہیم، ان کا ابراہیم نام کا کوئی نبی ہی نہیں گزرا۔ فیس بک کا سنا رہا ہوں، میرے پاس پورا عکس رکھا ہے، نام تصویر سب کے ساتھ میں نے اپنی کتاب میں رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم نام کا کوئی نبی نہیں گزرا۔ ایک دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے صدیق نبی، اللہ نے کہا ابراہیم صدیق نبی تھے، تو وہی صاحب کہتے ہیں آپ کا دماغ خراب ہے، صدیق تو صرف ابو بکر تھے۔ کہاں پر پہنچایا ہے آپ نے تربیت کہ وہ نبی جسے قرآن میں صدیق کہا گیا اسے آپ نہیں مان رہے؟ تاریخ کی بات آپ مان رہے، تاریخ کی بات مان رہے، قرآن کی بات نہیں مان رہے۔ میں نے کسی کی بے ادبی نہیں کی، جو فیس بک پہ لکھا گیا وہ سنا دیا۔ اس طرح کی 2 لاکھ باتیں ہیں جو فیس بک پہ ہوئی ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ حکومت کو بند کرنا پڑے گا یہ سب کچھ، اس پہ پابندی لگانی پڑے گی۔ کرونا ورونا ہوتا رہے گا، یہ توہین دین جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں حکومت سوچے۔ یہ میرا آج کا میسج ہے۔ شہادت کی رات میں نے اپنی آواز ریکارڈ کر دی، آن لائن مجلس جا رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، میں ٹی وی پر بیٹھ کر بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں امام باڑے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کے بچوں کے آنے والے دور کے تمام آنے والی نسل کے عقیدے بچانا چاہتا ہوں۔ میری کوئی دلچسپی نہیں، اور میں نے یہی کام کیا، وقت کر دیا اپنے کو، رات و دن وقت کر دیا۔ گواہ میرا اللہ، مجھے کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں کسی کام کے لیے۔ کتابیں اتنی لکھ دی ہیں، پڑھتے پڑھتے لوگ تھک جائیں گے۔ 35,000 تقریریں جو کہ میرے الماریوں میں بھرے پڑے ہیں، سی ڈی اور پرانی تمام کیسٹ بھرے پڑے ہیں، ڈھیروں لکھے جا چکے ہیں۔ میرے کمپوزر دونوں یہاں موجود ہیں، انہیں پتا ہے کہ کتنے اشرے یہ لوگ لکھ چکے، انہی لوگوں نے لکھی، کان میں لگا کے تمام تقریریں لکھی، الماریاں بھری پڑی جو چھپنے والی۔ اب اس کرونا نے کیا نقصان کیا؟ وہ نقصان یہ ہوا کہ دیکھیے جو پیسے میں نے کتابیں چھاپنے کے لیے رکھے تھے وہ سب کمپوزروں کی تنخواہ میں جا رہا ہے۔ بھئی دینا تو ہے 1.5 لاکھ روپے مہینہ تو ان لوگوں کا جائے گا۔ اب ایسے تو نہیں کر سکتے کہ ہم تنخواہیں بند کر دیں۔ اب اعلان ہوا تھا بجلی کا بل نہیں لیا جائے، انہوں نے کہا نہیں بل لیں گے۔ جب بجلی والے آپ کا بل نہیں معاف کر رہے تو ہمارے کمپوزر اپنی تنخواہ کیسے معاف کر رہے ہیں؟ حکومت نہیں معاف کر رہی ہے تو یہ تو پرائیویٹ معاملہ ہے۔ تو ایک یہ نقصان کرونا سے ہوا ہے کہ میرے کتاب جو چھپنے کے پیسے تھے وہ سب ایک تو کھانے پینے پہ لگ رہے ہیں، مجالس پہ لگ رہے ہیں، اور کتابیں چھپ نہیں رہی۔ لیکن بہرحال مولا ہیں۔ مولا کا ایک جملہ سہارا رہتا ہے میرا، وہ کہتے ہیں تم میرے لیے کام کرو، ایسے راستے سے بھجوائیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو راستہ تو مولا ہی کا ہے۔ دوبارہ اطمینان ہے، مجلس ہو گئی۔ میں ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً سلمان صاحب کا بہت بہت شکریہ، عاصم صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ بھئی مجلس تو خیر انہی لوگوں کی ہے، عاصم صاحب، سلمان صاحب، نقی صاحب منتظمین ہیں، لیکن میں اس لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں ان کا، بڑا احسان کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کا احترام کیا، ظاہر ہے کہ عزادار کا
احترام کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ امام سید الساجدین وہاں بیٹھتے تھے جہاں عزادار اپنی نالینیں اتارتے تھے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ائمہ کی نظر میں عزادار کیا ہے، اور ان کا احترام میری نظر میں ہمیشہ رہا ہے، اور میں اس کے لیے لڑا ہوں ہمیشہ 50 برس سے میں کہ عزادار کے احترام میں کوئی فرق نہ ہے، اس لیے کہ ائمہ کو میں نے دیکھا ہے عزاداروں کا احترام کرتے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عزادار مثل زائرین ہیں، ان کے قدموں کی خاک میں بھی برکت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آصف گیلانی میرے ہاتھ پر شیعہ ہوئے تھے، میری وجہ سے شیعہ ہوئے تھے، مجھ سے متاثر تھے، اور ایک طریقے سے میرے شاگرد تھے، قائد اہل سنت تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تعویذ دیتا ہوں لکھ کر اہل سنت کو، لیکن تعویذ کے اندر جو چیز میں ڈالتا ہوں وہ میں بتا دوں کہ کیا ڈالتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صبح عاشور اذان علی اکبر پر موچی دروازے میں جو زنجیر لگتی ہے اور جو عزادار ماتم کرتے ہیں، میں بعد میں جاتا ہوں موچی دروازے اور ان کے قدموں کی خاک اٹھا لاتا ہوں، اور وہی میں تعویذ میں ڈال کر دیتا ہوں، جاؤ تمہارے یہاں بچہ ہو جائے گا، جاؤ تمہیں رزق مل جائے گا، جاؤ تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں اہل سنت ہوں، لیکن میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ میں حجرہ بند کر کے پڑھتا ہوں۔ یہ میری ذاتی بات ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں حجرہ بند کر کے نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں سورہ علم پڑھ کر پھر میں کہتا ہوں علی 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 علی، پھر میں رکوع میں جاتا ہوں، رکوع پڑھ کر کہتا ہوں علی 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 علی، پھر سجدہ پڑھتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں علی علی علی، پھر تشہد اور سلام پڑھ کر میں کہتا ہوں علی علی، اور نماز تمام ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اپنی نماز کسی کو نہیں بتاتا، اور کہنے لگے یہ میرے باپ دادا سے یہ نماز چلی آ رہی ہے اہل تصوف میں۔ محبت کرنے والے علی کے کہاں پڑے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہاں کہاں ہیں۔ ایک میسم کو ہم جانتے ہیں کہ زبان کٹا دی، ایک کمیل کو ہم جانتے ہیں کہ سر کٹا دیا، ایک قمبر کو ہم جانتے ہیں جس کے ٹکڑے ہو گئے، ہم ایک محمد ابن ابی بکر کو جانتے ہیں جن کی خاک اڑا دی گئی جلا کر، ہم مالک اشتر کو جانتے ہیں جسے زہر دے کر مار ڈالا گیا، ہم عمار کو جانتے ہیں، ہم سلمان و ابو ذر کو جانتے ہیں۔ یہی تو سب عشق علی سکھا گئے، ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ آج شہادت کی رات ہم ان سب کے احسانوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ہاں اشرف بن نباتہ آ گئے، کہتے ہیں کہ جب میں نے امام حسن سے کہا ایک بار میرے مولا کا چہرہ دکھا دو، اشرف بن نباتہ صحابی علی کہتے ہیں اندر پردہ کرایا گیا، اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا، میرا مولا بستر پر بیٹھا تھا، لیکن ایک زرد رنگ کی پٹی سر پہ بندھی تھی۔ ازبق کہتے ہیں کہ چہرے کا رنگ اور زرد پٹی کا رنگ ایک طریقے تھا، اتنا لہو بہہ چکا تھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ میں دیکھ کر رونے لگا۔ ایک بار علی نے مجھے دیکھ کر کہا سلونی، میں رونے لگا کہ ابھی بھی آپ سلونی کہہ رہے ہیں بے اختیار، جیسے علی نے کہا ازبق پوچھ لو کہ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ ازبق کہتے ہیں میں نے فوراً سوال کیا، میں نے کہا مولا کیا آپ آدم سے افضل ہیں، آپ نوح سے افضل ہیں، کیا آپ ابراہیم سے افضل ہیں، کیا آپ موسیٰ سے افضل ہیں، کیا آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہاں بے شک ازبق بن نباتہ، آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور گیہوں نہ کھانا، لیکن آدم نے کھا لیا، مجھ کو منع نہیں کیا گیا، لیکن میں نے ساری زندگی جو کھایا میں آدم سے افضل ہوں۔ نوح کی بیوی نوح کی غدار تھی، میری زوجہ فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین ہے، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں۔
ابراہیم نے اللہ سے کہا مجھے دکھاؤ کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں سارے پردے نگاہوں سے ہٹا لیے جائیں، علی کا یقین جہاں ہے وہیں پر رہے گا، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ شب ہجرت موسیٰ سے کہا گیا ہجرت کر جاؤ، لیکن موسیٰ ڈر گئے کہ باہر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور موسیٰ باہر نکلنے میں شب ہجرت ڈر رہے تھے، لیکن میں شب ہجرت تلواروں کی چھاؤں میں سو رہا تھا۔ میں افضل ہوں موسیٰ سے۔ عیسیٰ کی ماں بڑھ رہی تھی بیت المقدس کی طرف، اللہ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ولادت خانہ نہیں ہے۔ مریم کو واپس کیا گیا، میری ماں کو اللہ نے کعبے میں بلایا، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اشبک رونے لگے فضائل علی سن کر، اس لیے کہ زندگی تھی صحابی علی کی کہ وہ علی کے فضائل سنیں۔ پھر اس کے بعد علی نے خطبہ دیا، امام حسن کو خطبہ دیا، پہلے توحید سمجھائی، پھر نبوت سمجھائی، اس کے بعد عبادات اور عقیدے سمجھائے، پھر کعبے کو سمجھایا کہ کعبے کا دامن نہ چھوڑنا، کعبے کے محافظ حسن تم ہی ہو، ایک ایک چیز بتاتے جاتے۔ اور اس کے بعد تمام بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا یہ حسن تمہارا امام ہے، یہ حسن تمہارا امام ہے۔ ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی علی فارغ ہوئے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز، کوئی سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ علی نے کہا یہ کون اس دردناک لہجے میں روتا ہے؟ کسی نے کہا مادر عباس ام البنین رو رہی ہے، کہا بلاؤ ام البنین کو میرے پاس بلاؤ۔ ام البنین آئی، کہا میں زندہ ہوں، کیوں روتی ہو ام البنین؟ کہا آپ نے تمام بیٹوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ کہ ٹھہرو ٹھہرو، ایک بار حسین کو آواز دی، ایک پہلو میں حسین کو بٹھایا، دوسرے پہلو میں عباس کو، اور ایک بار عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا عباس کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، اے عباس یہ آقا ہے تمہارا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، تم اس کے علمدار ہو، کربلا میں تم علم اٹھاؤ گے، حسین کا علم۔ ارے عباس میں دیکھ رہا ہوں کہ تو فرات سے پانی بھر کر آ رہا ہے اور اپنے لہو میں نہا رہا ہے۔ عباس کی مجلس ہو رہی تھی اور گھر میں گریا تھا، گریا کیا آپ نے، تابوت ابھی آئے گا، ماتم ہوگا، الوداعی رات ہے، شہادت کی رات ہے، بس آخری جملے سن لیجئے۔ اصحاب آئے، دروازے پر کوئی لگا ہوا رو رہا تھا۔ علی نے کہا کون روتا ہے؟ کہا 2 دن سے قمر نے چوکھٹ نہیں چھوڑی، سر کو ٹکراتے ہیں چوکھٹ سے اور روئے جاتے، میرے قمر کو میرے پاس بلاؤ، قمر کو میرے پاس بلاؤ۔ قمر کو بلایا گیا، قمر آیا، دیکھ کر علی کو رونے لگا۔ ایک بار علی نے کہا قمر کیا حال ہوگا تیرا جب ظالم تجھے دربار میں بلائے گا اور تجھ سے پوچھے گا کہ علی کی خدمت کیا وجہ لاتا تھا، اور اس کے بعد تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے جلا دیا جائے گا، تیری خاک کو اڑا دیا جائے گا، قمر کیا گزرے گی؟ کہ مولا آپ کی محبت میں 70 بار زندہ کر کے قتل کیا جائے لیکن قمر کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں آپ سے محبت کر۔ جا قمر تو ثابت قدم ہے میری محبت میں۔ ایک ایک صحابی کو رخصت کیا، اس کے بعد تمام رشتہ داروں سے بات کی، اور اس کے بعد کا حسن مجتبیٰ اب سب سے کہو یہاں سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ بار بار پردے کے پیچھے پردے کو جنبش ہوتی تھی اور علی سمجھ رہے تھے کہ کوئی بے قرار ہے، اس لیے کہا جاؤ حسن سب کو یہاں سے ہٹاؤ۔ جب تخلیہ ہو گیا، سناٹا ہو گیا،
گیا. ایک بار آواز دی زینب پردے سے باہر آ جاؤ. تقریر کے آخری جملے ہیں, ماتم کر لو دل بھر کے, اور جب تابوت آئے تو ماتم کرنا. ایک بار میں زینب میرے قریب آؤ. حضرت زینب قریب آئی, تب میرے پاس بیٹھ جاؤ. حضرت زینب قریب آئی, اپنا سر میرے سینے پہ رکھ دو. حضرت زینب نے اپنا سر علی کے سینے پہ رکھا. ایک بار علی نے زینب کے بالوں کو چوم کر کہا, یہ سر کھل جائے گا, اس سر پر زخم آئے گا, چادر چھینی جائے. اور اس کے بعد کان میں جھک کر کا زینب بڑے دربار میں جانا ہے, ارے نامحرموں کا مجمع ہوگا. ایک بار زینب رونے لگی, کہا بابا جو پردے میں رہی ہے ہمیشہ وہ بڑے دربار میں کیسے جائے گی. کہا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو رکتا علی کو آواز دینا, علی آئے گا. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہمیں باندھ کر کھینچ کر دربار یزید میں لے جا رہے تھے. ایک بار چلتے چلتے پھوپھی اماں رکی. میں نے کہا پھوپھی اماں وہاں سے یہاں تک تو آپ ہمت سے آئیں, چلتے چلتے رک کیوں گئی. کہ سید سجاد تم تو بہت چھوٹے تھے, بابا سے ایک وعدہ تھا. ایک بار انہیں جب کا رخ کیا تو بابا بڑے دربار میں بیٹی جا رہی ہے, آئیے ماتا مردر مولا یاری مولا. یہ جنازہ